وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ سامعین، مروجہ تبلیغی جماعت کے سعدی مسلک کے لوگ سعد کاندھلوی حفظہ اللہ منہ کے خلاف ڈابھیل کے فتوے سے اس قدر بوکھلائے ہوئے ہیں کہ ابھی تک ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ ایک امیج گردش میں ہے جس میں عجیب و غریب باتیں لکھی ہیں۔ ان میں کیا لکھا ہے، سماعت فرمائیں۔ حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کے خلاف 1 کروڑ فتوے نکال دو، ان کی عزت میں اضافہ ہی ہوگا۔ تو ڈابھیل کے فتووں کی کیا حیثیت؟ فتویٰ دینے والے مولوی چند، اطاعت کرنے والے مولوی لاکھوں۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ کچھ نہیں کر سکا، مخالفین اپنے منصوبوں میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ الحمدللہ دعوت و تبلیغ کے کام میں لاکھوں علماء حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کو اپنا امیر مانتے ہوئے دنیا میں دین کو قائم کرنے کی محنت میں لگے ہوئے ہیں۔ جو علماء تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں وہ بڑے بڑے مدارس کے شیخ الحدیث جیسی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے بھی اکثر علماء الحمدللہ حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کی قدر کرتے ہیں۔ ایسے عناصر تو چند ہیں جو مخالفت کرتے ہیں۔ سامعین، یہ امیج آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ایک دعویٰ یہ کیا ہے کہ مروجہ تبلیغی جماعت میں لگا ہوا ہر عالم بڑے بڑے مدارس کے شیخ الحدیث جیسی صلاحیت رکھتا ہے، حالانکہ یہ طے ہے کہ جماعتی علماء مدارس میں پڑھانے والے مدرس سے کمتر ہی ہوتے ہیں۔ جماعتی علماء تقریر میں اگرچہ مضبوط ہوتے ہیں مگر ان کے بیانات تحریفات کے سرچشمے ہوتے ہیں۔ مروجہ تبلیغی جماعت کا ہر عالم قرآن و حدیث میں تحریفات کا مرتکب ہے اور ان تحریفات کو برا بھی نہیں مانتا۔ مروجہ تبلیغی جماعت کے بگاڑ کی ذمہ داری جماعتی علماء کے ہی کاندھوں پر ہے۔ انہوں نے قرآن و حدیث سے ایسے استنباط کیے کہ اہل حق علماء کی روحیں کانپ گئیں۔ ان علماء کی بدولت ہی جماعت کے غیر عالم خطیب بھی مجتہد بنے ہوئے ہیں اور ایسے استدلال کرتے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ سامعین، جماعتی علماء کی ناراضگی اپنی جگہ، علماء حق کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کی ناراضگیوں کو خاطر میں نہ لائیں اور بلا خوف لومۃ لائم کلمہ حق بلند کریں۔ اس موضوع پر کسی صاحب کی لکھی ہوئی یہ تحریر ملی، معلوم نہیں کتنے لکھی ہے، بہرحال جو بھی ہے اچھی ہے۔ انہوں نے لکھا، اسلامی شریعت میں یہ اصول نہایت واضح ہے کہ جب کوئی واعظ، مبلغ یا قوم کا مذہبی پیشوا خود کسی نظریاتی گمراہی کا شکار ہو جائے تو اس کے فتنے سے نمٹنے کے لیے معزز فقہائے کرام نے تفصیلی اصول وضع کیے ہیں۔ اس نازک معاملے پر قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مایہ ناز تصنیف الشفا میں نہایت بے باکی اور واشگاف انداز میں شرعی موقف بیان فرمایا ہے۔ ان کا ارشاد ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں عیب جوئی کرنے والے یا شرعی معاملات میں غلط بیانی کرنے والے ایسے افراد ہوں جنہیں معاشرے میں عوامی مقبولیت اور مرجعیت حاصل ہو، خواہ وہ ایسے علماء ہوں جن سے دین، حدیث اور روایت کا علم حاصل کیا جاتا ہو، یا ایسے حکام و جج ہوں جن کے فیصلے حتمی طور پر مانے جاتے ہوں، یا ایسے لوگ ہوں جن کی گواہی معتبر اور حقوق کے معاملات میں جن کا فتویٰ مستند سمجھا جاتا ہو، تو ان تمام صورتوں کا واحد شرعی حکم یہ ہے کہ جو کوئی بھی ان بااثر شخصیات سے ایسی دینی گمراہیاں سنے، اس پر شرعاً واجب ہے کہ وہ ان برے اور فاسد بیانات کو علانیہ تشت ازبام کرے۔ یہ تشہیر اس لیے ضروری ہے تاکہ عوام الناس کو ان کے بہکاوے سے دور رکھا جا سکے اور ان کے خلاف باقاعدہ شہادتیں قائم کی جائیں تاکہ مسلم سماج ان کے شر سے محفوظ رہے۔ اس عوامی بیداری کے بعد مسلمانوں کے ارباب اختیار اور قائدین پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ جیسے ہی انہیں ان بااثر لوگوں کی کجروی کا علم ہو، وہ فوری طور پر عوام کو ان کے نظریات سے خبردار کریں۔ اگر ان کے بیانات حد کفر کو چھوتے ہوں تو ان کے کفر کو واضح کرنا
اور اگر وہ دین میں بگاڑ کا سبب ہوں تو ان کی شرعی خرابی کو کھول کر بیان کرنا لازم ہے تاکہ مسلمانوں کو ان کے نقصان سے بچایا جا سکے اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا حق واجب ادا ہو۔ یہی سخت قاعدہ ان اساتذہ اور مقررین پر بھی یکساں لاگو ہوتا ہے جو عوام میں وعظ کرتے ہیں یا مکاتب و مدارس میں بچوں کی تربیت پر مامور ہیں، کیونکہ اس بات کا کوئی اطمینان نہیں کیا جا سکتا کہ جس شخص کا باطن اس حد تک بگڑ چکا ہو وہ معصوم ذہنوں اور عوام کے دلوں میں اپنا کفر اور گمراہی راسخ نہیں کرے گا۔ حاصل کلام یہ کہ اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت مطہرہ کے حقوق کی پاسداری کا تقاضا یہی ہے کہ وقت کے قائدین اور ارباب حل و عقد ایسے فتنہ پرور عناصر کی سخت سرزنش کریں اور علانیہ ان کی مذمت کریں۔ شرح الشفا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 450 451۔ سامعین، مروجہ تبلیغی جماعت کے ورکروں اور خطیبوں کی علماء حق کے فتووں کے خلاف مسلسل ہردرمی کی وجہ سے پہلے تو ان پر فتویٰ لگا، بعد میں مولانا محمد الیاس کاندھلوی صاحب کے ملفوظات پر بھی سوالات قائم کیے جانے لگے۔ اے کاش کہ ایسا نہ ہوتا۔ ایک صاحب نے 2 سوالات قائم کرتے ہوئے لکھا۔ نمبر 1، کیا یہ تبلیغی جماعت اپنی ابتدائی بنیاد ہی سے بدعت پر قائم تھی یا بعد میں جا کر اس میں بدعات شامل ہوئیں اور وہ بدعتی جماعت بنی؟ کیا یہ جماعت صرف بدعت کی وجہ سے گمراہ کہلاتی ہے یا اس میں دیگر خرابیاں بھی پائی جاتی ہیں، مثلا تحریف وغیرہ؟ اگر تحریف موجود ہے تو وہ کب اور کہاں سے شروع ہوئی؟ کیا اس جماعت کی بنیادی تحریف پر رکھی گئی تھی؟ بعض لوگ یہ رویہ اختیار کرتے ہیں کہ جماعت کو تو گمراہ کہتے ہیں لیکن اس کے بانی کو گمراہ کہنے میں احتیاط کرتے ہیں۔ شرعی اعتبار سے یہ طرز عمل کیسا ہے؟ کسی فرد یا جماعت کو گمراہ قرار دینے کی شرعی اصول کیا ہیں؟ اس بارے میں اہل علم نے کیا ضوابط بیان کیے ہیں؟ مولانا محمد الیاس کاندھلوی کے متعلق کوئی واضح شرعی دلائل یا اقوال اہل علم موجود نہیں جن کی بنیاد پر ان کے بارے میں کوئی رائے قائم کی جا سکے۔ نمبر 2، جس طرح علماء دیوبند نے ڈاکٹر اسرار احمد پر اور مولانا مودودی صاحب پر گمراہی کا فتویٰ دیا ہے، اسی طرح جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں یہ دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے ملفوظات، مکتوبات، ارشادات میں بہت گمراہی کی باتیں موجود ہیں، ان پر دیوبند کا کوئی فتویٰ نہیں ہے۔ اور ذرا سوچئے، یہی بات اگر مولانا الیاس کہہ کر گئے ہوتے تو کیا ان کو اس طریقے سے رد کیا جاتا؟ جبکہ بڑے خطرناک ملفوظات میں بھرے پڑے ہیں۔ لیکن کچھ علماء جو اس جماعت کو بدعت سمجھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ الیاس صاحب کو گمراہ قرار دینے کے لیے شرعی دلیل ہونی چاہیے۔ کمال کی بات ہے کہ اب تک مولانا کے خلاف کوئی ایسی بات یا دلیل نہیں آئی جس سے ان کو گمراہ کہا جا سکے، لیکن البتہ ان کی جماعت کو گمراہ کہا جا سکتا ہے۔ عجیب بات ہے نا؟ اور اس سے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ علماء دیوبند تعصب کے شکار ہیں۔ چونکہ مولانا الیاس کا تعلق دیوبند سے ہے تو مولانا الیاس کے ملفوظات میں بڑی خطرناک باتیں ہونے کے باوجود علماء دیوبند کو ان پر گمراہی کا فتویٰ لگانے میں جان بوجھ کر نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ علماء دیوبند کو بھی بلا خوف و خطر حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، ان صاحب کے سوالات سے ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی غیر دیوبندی ہے، لیکن ان کو سوالات کرنے کا موقع جماعت کے لوگوں نے ہی دیا۔ نہ وہ غلو کرتے نہ اشکالات کھڑے ہوتے۔ ان سوالات سے میرا اتفاق ضروری نہیں، مگر اتنی بات ضرور ہے کہ مروجہ تبلیغی جماعت میں بگاڑ بے انتہا ہے۔ اس بات کو اہل حق علماء تو جانتے ہی ہیں، جماعتی علماء بھی کسی نہ کسی درجے میں تسلیم کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس بگاڑ کی اصل وجہ کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس کی ایک بڑی وجہ غلو فی الدین ہے۔ یہی وہ غلو ہے جس نے یہود کو اللہ کی نظر سے گرا دیا تھا۔ یہی وہ غلو تھا جس نے عیسائیوں کو خالق کائنات کی نظر میں ذلیل کر دیا تھا۔ یہ غلو فی الدین مروجہ تبلیغی جماعت کے اکثر بندوں میں پایا جاتا ہے، خواہ وہ سادی مسلک سے وابستہ ہوں یا شیوعی گروپ سے وابستہ ہوں یا ان دونوں سے کٹی ہوئی جماعت ہو یا عبدالرشید خریجی کا حلقہ ہو، سب غلو کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال دیکھنی ہو تو ماہنامہ الفرقان کا جنوری 2012 والا شمارہ دیکھیں۔
اس کے صفحہ نمبر 50 پر لکھا ہے، جہاں تک یاد ہے 1980-81 کا واقعہ ہے۔ ہمارے علاقے میں حضرت مولانا محمد حنیف صاحب ماٹلی والا بھروچ گجرات تشریف لائے ہوئے تھے۔ ایک جگہ پر ایک تبلیغی پرانے ساتھی نے کھانے پر مدعو کیا۔ اس موقع پر انہوں نے یہ کہا کہ وہ 4 ماہ کے لیے جماعت میں انگلینڈ جا رہے ہیں۔ حضرت مولانا سے دعا کی درخواست کی۔ حضرت نے پوچھا، تمہارا حج ہوا ہے؟ بھائی، جب آپ انگلینڈ جا سکتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر حج فرض ہو گیا ہے، لہذا آپ کو پہلے حج کا فریضہ ادا کر لینا چاہیے۔ تو وہ صاحب کچھ شرمندہ سے ہوئے اور کہا کہ اس سلسلے میں آپ کو کل جواب دوں گا۔ مولانا نے فرمایا، بہت بہتر ہے۔ یہ راقم سطور چونکہ حضرت مولانا کے ساتھ ہی تھا، اس لیے مجھے اس کے جواب کا انتظار رہا، لیکن جب ہفتہ نکل گیا اور ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تو میں نے اپنے بعض تبلیغی ساتھیوں سے دریافت کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ان صاحب نے ان لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ میں بہت غور کر کے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر میں حج کو جاتا ہوں تو تنہا صرف مجھے اکیلے کی ہدایت کا ذریعہ ہوگا، اور اگر اللہ کی راہ میں جاتا ہوں تو ہزاروں لاکھوں کی ہدایت کا ذریعہ بنوں گا، تو مجھے یہ کام زیادہ افضل معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح کی ہزاروں باتیں ہیں جو جہالت اور علم و اہل علم سے دوری کی وجہ سے اور طاقت کے نشے میں چور ہونے کی وجہ سے بہت بھیانک شکل اختیار کرتی جا رہی ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے اس طرف توجہ دلائی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اصلاح کی کوئی شکل بنا دے، آمین۔ والسلام۔ محمد یعقوب قاسمی، دارالعلوم سانگلی مہاراشٹر، نائب صدر رابطہ مدارس دینیہ کرناٹک مہاراشٹر و گوا۔ سامعین، دیکھا آپ نے، اس بندے نے ایک تو حج نہیں کیا اور تنبیہ کے باوجود وہ جماعت میں چلا گیا۔ اتنا ہی نہیں، اس نے مروجہ تبلیغی جماعت کے کام کو حج سے بھی افضل بتا دیا۔ یہ غلو مروجہ تبلیغی جماعت میں کثرت سے پایا جاتا ہے۔ اب اخیر میں ایک اور غلو دیکھیے، لکھنے والا لکھتا ہے، ایک بات یہ بھی مشہور ہے کہ حضرت جی مولانا سعد صاحب نے چلتی ہوئی لائن کا تار پکڑ لیا تھا اور ان کو کرنٹ نہیں لگا تھا۔ جماعت کے اندر ساتھی نے مجھے بتایا تھا یہ ان کا معجزہ ہے۔ چلے 40 دن میں یہ بات بہت مشہور ہے۔ سامعین، ان بیچاروں کو خوابوں اور کرامتوں میں ہی الجھا دیا گیا، یہ بھی نہ سوچا کہ معجزہ اور کرامت میں کیا فرق ہوتا ہے، اور سعد کاندلوی حفظنا اللہ منہ کو صاحب معجزہ قرار دے دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو بدعات و خرافات سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔